الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم واللہ لا يحب الظالمین وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے انتہائی قابل صد اکرام و تکریم بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کی باسعادت ساعتوں میں اپنے اس پاک مبارک رحمتوں، برکتوں، عزتوں، عظمتوں، رفعتوں والے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن کریم کی ہر آیت، ہر سپارہ، ہر صورت، ہر مضمون، ہر صفحہ ہمیں رب ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اور اعمال کا درس دے رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملے ہیں۔ اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ ہے، عادت مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندے کو خالی نہیں فرماتے۔ جو عمل انسان کرتا ہے اس کا اجر اسے ضرور ملتا ہے، وہ عمل کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایک کافر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس اچھے عمل کا اجر حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ اسے دنیا کے اندر ہی مل جاتا ہے، آخرت کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو شخص اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے اور انہیں خاتم النبیین مانتا ہے، اس کی زندگی دو حال پر مشتمل ہوتی ہے۔ یا تو اس کی زندگی کے اعمال کا سارا صلہ اسے وہیں مل جاتا ہے، یا اس کی زندگی تھوڑی سی مشکل اور کٹھن گزرتی ہے اور اس کے اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں اس نے کیے ہوتے ہیں، اس کا اجر اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 درجات ہیں۔ کوئی بھی شخص جب دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ عرضی پہنچ گئی، آگے اس پر 3 طرح کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یا تو اس دعا جو انسان نے مانگی ہے، اس دعا کے بدلے میں وہی چیز اسے پوری کی پوری مل جاتی ہے،
اگر جو شخص نے اور جس انسان نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے، اگر بظاہر وہ چیز نہ مل رہی ہو تو اللہ رب العزت اس چیز کے بدلے کوئی دوسری بلا اس کے سر سے ہٹا دیتے ہیں۔ یہ دو ہوگی۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو اپنے پاس محفوظ فرما لیتے ہیں، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا اسے دعا وہاں پر دے دی جائے گی۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنی دعا کا اجر اللہ رب العزت سے قیامت والے دن حاصل کرے گا تو کہے گا یا اللہ میری دنیا میں کوئی ہی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، اس کا ایسا اجر اسے وہاں ملے گا۔ تو انسانی زندگی بھی اسی طرز پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے انسان کی زندگی کے سارے فیصلے فرما دیے؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر مسلمان ہونا اور پھر نمازیں پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ اعمال کرنا، یہ کیوں ضروری ہے؟ جب ہمیں پتہ ہے رزق ملنا ہے، جب ہمیں پتہ ہے ہم نے رات کو سونا ہے، ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، پھر اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ وہ پھر تمہیں سہولت سے مل سکے۔ رزق وہی ملنا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کو راضی کر کے وہ رزق لینا ہے تو اللہ رب العزت بڑی ہی آسانی اور سہولت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ وہ ایک جگہ میں نے کہاوت پڑھی اور مجھے بڑی عجیب لگی کہ کوئی نشہ کرنے والا وہ کسی سے پیسے مانگ رہا تھا تو اس نے کہا بھئی نشے کے لیے مجھے پیسے چاہیے۔ اس نے کہا لوگ کھانے کے لیے مانگتے ہیں، تم نشے کے لیے مانگ رہے؟ اس نے کہا جی کھانے کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے، یہ میری اپنی ذاتی ایک فعل ہے اور ذاتی عمل ہے، اس کے لیے پیسے مانگ رہا ہوں۔ تو اس نے خیر جھٹلا دیا، وہ چلا گیا۔ تو آگے جا کر دیکھا تو کسی جگہ شادی ہو رہی تھی، اس کے باہر وہ چاول پڑے تھے، وہ کھا رہا تھا۔ تو جس سے پیسے مانگے تھے جب پاس سے گزرا نا اور دونوں کی نظریں آپس میں چار ہوئیں، دونوں کی نظریں آپس میں ملیں تو وہ کہہ رہا تھا آج کل اوپر والے سے معاملات کچھ گڑبڑ چل رہے ہیں، ورنہ عزت سے بٹھا کر کھلاتا ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا۔ اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی بندگی کا اور اللہ کو راضی کرنے کا مطلب اور مقصد یہ ہوا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جو رزق میں نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے وہ عزت سے ملے گا، کیونکہ جو پیشانی اللہ رب العزت نے اپنے سامنے جھکنے کے لیے بنائی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب وہ میرے سامنے جھک جاتی ہے تو پھر میں اس پیشانی کو کسی اور جگہ پر جھکنے نہیں دیتا، اور جو پیشانی میرے سامنے نہیں جھکتی پھر اللہ رب العزت اسے ہر در پر جھکا دیتے ہیں، ہر در پر جھک جاتی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ صرف ایمان لانا نجات کا باعث نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے، اور صرف عمل صالح کرتا رہے اور یہ کہے کہ جو اللہ رب العزت پر ایمان تو میں لایا ہوں لیکن اس کے ساتھ یہ شریک بھی ہیں، تو وہ عمل اسے کوئی فائدہ۔
اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں پورا پورا اجر دینے والا ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں میں پورا پورا اجر دینے والا ہوں۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ فرماتے ہیں میں ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اب ظلم کی تعریف کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر ظلم کی بڑی آسان سادہ سی تعریف ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ الظلم، کہ جس چیز کو جہاں رکھنے کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے اور مختص شدہ ہے، اس کے علاوہ اس چیز کو کسی دوسری جگہ پر رکھیں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ پیشانی اللہ رب العزت نے اپنے سجدے کے لیے بنائی ہے، اگر کسی اور جگہ پر اس کو جھکائیں گے تو ظلم ہوگا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے، اگر یہ کسی اور طرف جائے گا تو یہ ظلم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر ظالموں کے ساتھ نہیں بنتے۔ ظلم چاہے کسی صورت کا ہو، ہاں ظالم اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے حوالے سے، دین اور اسلام اور شریعت کے حوالے سے، یا کوئی ظلم کرنے والا ظالم کسی دنیاوی معاملے میں کسی پر بھی ظلم کرے گا تو وہ ظلم ٹھہرایا جائے گا۔ اس کی کوئی بھی مثال ہو سکتی۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ کسی کو اٹھایا اور کوڑے مارنے شروع کر دیے، ذبح کرنا شروع کر دیا، صرف ظلم کی یہ تعریف نہیں ہے، ظلم میں یہ بھی شامل ہے، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف دی اس سے بڑا ظلم ہے۔ یہ صرف ظلم نہیں ہے کہ ہاتھ سے کسی کو تھپڑ ہی مارنا ہے، کسی کا راستہ ہی روکنا ہے، کسی کو قتل ہی کرنا ہے، کسی کے معاملات ہی نہیں، کسی کا راستہ روک دینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو بلا وجہ تنگ کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کا حق کھا لینا یہ بھی ظلم ہے۔ ہم صرف ایک چیز کو ظلم بنا کر زندگی گزار دیتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ نہیں ہے۔ اپنی آنکھ کو اللہ رب العزت کی اطاعت سے ہٹا کر دوسری چیز کی طرف لگا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اپنی زبان کو اللہ رب العزت کی بندگی سے ہٹا کر کسی دوسری طرف لگا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے کانوں کو اچھی بات سے ہٹا کر بری بات کی طرف لگا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کی ایک تعریف ہے اور ایسی ایسی چیز کو ظلم کہا جاتا ہے، نہیں، ظلم ظلم ہے۔ اور پھر الظلم ظلمات الی یوم القیامہ۔ ہم سمجھ سکتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتائیے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مال دولت پیسے نہ ہو۔ فرمایا وہ فقیر ہے۔ مفلس کون ہے؟ میں یہ بات اکثر عرض کیا کرتا ہوں، مفلس کون ہے؟ مفلس۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے مفلس کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحابہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لے کر آئے، بہت سے اعمال ہوں اس کے نامہ اعمال میں، لیکن اس نے بہت سے لوگوں کا حق بھی کھایا ہو، بہت سے لوگوں کو اس نے زبان سے برا بھلا بھی کہا ہو، غیبت بھی کی ہو، حسد بھی کیا ہو، چغل خوری بھی کی ہو، بہتان ترازی بھی کی ہو۔ ہمارے ہاں بہتان لگا دینا یا غیبت کر لینا
اس کو آج کل گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا بھی یہ بھی کوئی گناہ ہے، ورنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ بڑا گناہ غیبت کرنا ہے۔ زنا کرنا کم گناہ ہے، غیبت کرنا اس سے بڑا گناہ۔ دو مستورات لائی گئیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا جی ان کو روزہ بڑا سخت لگا ہوا، کہا پیالے منگوائے اور کیا کروائی گئی تو گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ جی انہوں نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، غیبت کی ہے، غیبت کی۔ تو ڈھیر سارے اعمال لے کر وہاں آئے گا اور بارگاہ الہی میں پیش ہو جائے گا، اور جب اعمال تل رہے ہوں گے تو اس کے قرض خواہ آ جائیں گے، یا باری تعالیٰ مجھے انصاف دلائیے، اس نے مجھے گالی دی تھی، یہ زبان کا بڑا تیز تھا، اس کی زبان سے مجھے تکلیف پہنچی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، تو سارے قرض خواہ آ جائیں گے۔ تو وہاں تو کوئی مال و دولت تو ہوگا نہیں، اعمال ہوں گے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرمائیں گے جتنے قرض خواہ ہیں ان کے حساب سے ان کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکالو اور انہیں دے دو۔ اب وہ سارے آئیں گے اور یہاں تک کہ لوگ باقی ہوں گے اور اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے، یا باری تعالیٰ اب نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لوگ موجود ہیں، قرض خواہ موجود ہیں، کیا کریں؟ تو رب ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے کہ اب ان لوگوں کے گناہ لے لو اور اس کے نام اعمال میں ڈال دو۔ آج اس مقام کو ہم بھولے ہوئے ہیں کہ وہاں والا معاملہ تو ہمارے ذہن میں ہے ہی نہیں نا۔ ہم تو یہ 30 40 50 60 سالہ زندگی کا ایک معاملہ چلا رہے ہیں، اور اس معاملے کے بعد اگلی زندگی کے جو معاملات ہیں ہم ان سے بالکل پرے ہیں اور ہٹے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہم نے کہیں جانا ہے۔ ہم نے کہیں جانا ہے۔ ہمیں ظلم کا اللہ رب العزت جس ظلم کو بار بار قرآن کریم کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ میں ظلم کو پسند نہیں کرتا، ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اس ظلم کی بنیاد ہم رکھ رہے ہیں، اس کے معاملات بنا رہے ہیں۔ آج ہمیں دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا تو علم ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کس انداز سے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے معاملات کیا چل رہے ہیں۔ وہ بھی تھے کہ کہیں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے سفر شروع کیا، کہاں سے چلے، کس کی اولاد تھے، ایک رئیس باپ کی اولاد غلام بنتے بنتے اور دین کی اور اچھی بات کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ رہے۔ کہاں کہاں کیسی کیسی تکلیفیں نہیں اٹھائیں، کیسے کیسے معاملات نہیں ہوئے، اور پھر جب اس انداز کے اندر دین کی تڑپ اور کڑن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں السلیمان من اہلی، سلیمان میرے اہل میں سے ہے۔ باپ کون، دادا کون، کہاں سے چلا، کس مذہب سے تھا، کون کون سا مذہب اختیار کیا،
چلتے چلاتے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر باغ کا مالک جن کے غلام ہیں، شرائط بڑی عجیب ہے۔ بھی اتنے درختوں والا باغ ہو تو پھر آپ کو آزادی ملے گی اور وہ پھل دینے لگ جائیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آقا کریم اس نے تو بڑی عجیب شرط رکھی ہے، کھجور تو کتنے عرصے کے بعد جا کر پھل دینا شروع کرتا ہے، اور کہاں میری زندگی ہوگی، کیسے معاملات ہوں گے۔ اس نے شرط بڑی عجیب رکھی ہے، فرمایا سلیمان پودوں کا بندوبست کرو، لگاؤں گا خود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک ہی رات میں جو پودے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگے انہوں نے پھل بھی دینا شروع۔ آج ہمیں اس چیز پر یقین نہیں ہے، یقین محکم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاطین اطہر سے جو باتیں نکلی ہیں، کلام نکلا ہے، وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا اثر رکھنے والا ہے۔ صحابہ کو یقین تھا، صحابہ مر مٹتے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک کے اندر۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو جائے، جب تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے کہ ہم نے دین کو سمجھنا ہے، اس طریقے پر اس پر عمل کرنا ہے، اس طریقے پر جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، ویسے معاملات نہیں بنیں گے۔ اور اس کے لیے بہت کچھ قربان کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے۔ صحابہ نے پیش کیا، قربانیوں سے آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ذو النورین ہیں، لیکن ایمان لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ چچا سختی کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جب انسان جاتا ہے، حرم کی حدود میں داخل ہوتا ہے، جہاز سے اترتا ہے، اور پھر وہ عرب کی تپتی ہوئی لو کے تھپیڑے لگتے ہیں، پھر محسوس ہوتا ہے آج یہ عالم ہے، 1400 سال پہلے کیا حالات ہوئے ہوں گے کہ جہاں کالے پہاڑوں کے علاوہ اور کالی ریت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نظر آتی۔ آج تو ایک ہوٹل کا دروازہ کھلتا ہے اور پوری سڑک ٹھنڈک سے بھر جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے، 1500 سال کا وہ زمانہ ذہن میں رکھیے۔ اگر دین اتنی آسانی سے آتا اور اتنی محنتوں کے بغیر آتا تو پھر ہر کوئی دین قبول کر لیتا۔ کیا ضرورت تھی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سفر طے کر کے آئے؟ صہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، طفیل دوست سے آئے، کہاں کہاں سے اٹھے اور آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں آ کر بیٹھ گئے۔ دین کی حقانیت کو سمجھے تھے، اسلام کی حقانیت کو سمجھے تھے۔ آج ابھی تک ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی وہ عظمت نہیں ہے کہ جس عظمت کو سمجھ کر ہم اسلام پر عمل کرتے تو ہم ساری دنیا کے امام بن جاتے۔ ایک ایک صحابی اپنے علاقے سے نکلا ہے اور پوری دنیا کا امام بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمہ ہو کر ہم ہوئے خوار تارک قرآن ہو گئے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے ساتھ مسجد بنائی ہوئی ہے اور اونچی آواز سے قرآن پڑھتے ہیں، تو مشرکین مکہ آ کر کہہ رہے ہیں صدیق اونچا قرآن نہ پڑھو، تمہارے قرآن کی اونچا پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بچے اور بیویاں وہ ہم سے متنفر ہوتے ہیں۔ قرآن کی تاثیر۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی دعوت پر مکہ آئے تھے۔ ابو جہل نے دعوت کی تھی، قبیلے دوس کے بڑے تھے، سرداروں میں سے تھے، اور آ کر اس کو پتہ چلا کہ کہیں مجھ سے پہلے یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہ سن لے، تو مکے سے باہر استقبال کیا اور کہا طفیل اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو۔ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لو۔ رات کو محفل ختم ہوئی، دیر تک چلتی رہی۔ طفیل دوسی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ محفل ختم ہونے کے بعد چلتے چلاتے بیت اللہ میں آئے اور وہ کان کے اندر جو روئی ڈلی ہوئی تھی وہ کہیں نکل گئی باتوں باتوں میں، آ کر سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنی۔ آج 1400 سال کے بعد حرم میں امام سدیس تلاوت کر رہے ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن ابھی اتر رہا ہے۔ بتائیے وہ عالم کیسا ہوگا کہ بیت اللہ کی اس رات کے آخری پہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حطر سے قرآن سنے۔ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں یوں گستاخیاں نہ کی جاتی، دین کا مذاق نہ اڑایا جاتا، یوں سرعام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے اور ان کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو یوں سرعام چھٹی نہ ملتی۔ اب تو اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ سرعام اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ مظاہرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ ہم نے اسلام کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اسلام حقوق دینے والا آیا ہے، اسلام سروں کے اوپر چادریں ڈالنے والا آیا ہے، اسلام بیواؤں کو ان کے حق دینے والا آیا ہے، اسلام یتیموں کو ان کے حق دینے والا آیا ہے، اسلام حق لینے والا نہیں آیا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی ڈاکہ ڈالے اور یہ کہے کہ میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ایسی قوم کے اندر داخل ہو جاؤں گا، ایسا انشاءاللہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اقلیت کے اپنے حق ہیں۔ یہاں پر ہندو بستے ہیں، ان کے حقوق موجود ہیں، یہاں پر عیسائی بستے ہیں، ان کے حقوق موجود ہیں، یہاں پر سکھ بستے ہیں، ان کے حقوق موجود ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر کوئی یہ کہے کہ میں اقلیت کو نہیں مانتا اور اقلیت کی حقوق حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایسا ہم ہونے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، کہیں ہم اقلیت ہیں، ہم غیر مسلم ہیں۔ پاکستان کا جو قانون بن چکا ہے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور ہم اس قانون کے اندر کسی کو بھی ترمیم کرنے کی اجازت یہ صرف چند لوگوں کی بات نہیں ہے، کہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ چند سیاسی مولویوں کا کارنامہ ہے، نہیں، اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ تحریک ختم نبوت 1953 کی تحریک میں 10,000 سے زیادہ نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، صرف ایک اذان کے لیے
9 نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور پھر وہ اذان پوری ہوئی۔ لاہور کی سڑکوں پر خون ایسے بہتا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے۔ صرف چھوٹی سی بات نہیں ہے، اگر وہ دلائل اور وہ باتیں میں یہاں ممبر پر مجھے ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ اس پاک ممبر پر بیٹھ کر اس ملعون کی باتوں کا ذکر کروں، اگر اس کا ذکر کر دوں تو آپ کو اپنے بس میں رکھنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر عمومی طور پر صرف مساجد اور مدارس کو بدنام کرنے کی جو سازشیں چل رہی ہیں، اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ 9/11 کے بعد ہر داڑھی والا اور ہر پگڑی والے کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں سوچا جاتا بھی آیا یہ دہشت گردی کی صف میں شامل ہے کہ نہیں۔ داڑھی اور پگڑی کو دہشت کی علامت نہ سمجھا جائے، یہ داڑھی اور پگڑی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی حکومت مخالف تحریک چلتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو مدارس کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے۔ کیا اہل مدارس اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ کیا مدرسے والے ہمارے بچے نہیں ہیں؟ یہ کسی علاقہ غیر سے آئے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آئے ہیں؟ معاملہ اور ماجرا کیا ہے؟ صرف دین کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے تو مدارس اور اہل مدارس کا ذکر اور داڑھی اور پگڑی کا ذکر کر کے تم انہیں ٹارچر کرنا چاہتے ہو؟ اور یہ وتیرہ رہا ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک وزیر موصوف جن کو سورہ ناس بھی نہیں آتی اور وہ داڑھی اور پگڑی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ میرا فیصلہ یا کسی مفتی کا فیصلہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی سنت سے اعراض کرنے والا، اس پر عمل نہ کرنے والا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ کوئی ایک سنت اس پر عمل کوئی شخص نہ کرے نا، وہ شخص دائرہ اسلام سے نکلتا نہیں ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ اور جو شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کا مذاق اڑائے، پہلے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور دوسری اس پر اس کی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ صرف یہ بات نہیں کر رہا کہ بھئی میرے اوپر کوئی بات نہیں، داڑھی، پگڑی، نماز، ٹوپی، مدرسہ، مصلی، یہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ بلند آواز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ مدرسہ صفحے کے اس چبوترے کی نسل ہے جہاں پر صحابہ اکرام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ داڑھی، یہ پگڑی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے جو ہمیں مل رہی ہیں۔ آج کوئی بھی بات ہوتی ہے اور داڑھی کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، پگڑی کا مذاق اڑا دیا، اور پھر کوئی بات مدارس کو قومی دھارے کے اندر، بتائیے مدرسہ کیا قومی دھارے کے اندر شامل نہیں ہے؟ ہیں جی؟ یہاں پر مدرسہ ہے نا جی، ہم نے کوئی علیحدہ سے اس کی کلاس لگائی ہوئی ہے؟ بچے پڑھ رہے ہیں، صبح 4:30 5 بجے سے اٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں یا پیچھے ہیں؟ جی سامنے ہے نا،
صبح کلاسیں ہو رہی ہیں، وہ ہم کسی کمرے میں چھپ کے لگا رہے ہیں یا سامنے لگا رہے ہیں؟ سامنے لگ رہی ہیں۔ قوم کے بچے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ میں سے کتنوں کے میں ابھی ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس مدرسے میں فلاں 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 کے بچے پڑھ رہے نہیں پڑھ رہے؟ کوئی علیحدہ سے مضمون نہیں، لیکن اپنی غلطی سدھارنے کے بجائے دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا دینا، یہ کہاں کا دستور ہے؟ خود تو نماز بھی سورہ ناس بھی نہیں آتی، اور بارہا وزیر موصوف ایک عرصے سے مدارس اور اہل مدارس اور علماء پر زبان درازی کر رہے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا جو اپنے آپ کو سکندر مرزا کہا کرتا تھا، جس نے علماء کے بارے میں یہ کہا تھا پاکستان کے علماء کو چاندی کی کشتی کے اندر ڈال کر سمندر برد کر دو، یہ ڈوب جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس پر ایک مرد کلندر نے کہا تھا جسے دنیا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا ہم نہیں بھاگیں گے، ہماری قبریں بھی یہاں بنے گی، تم بھاگو گے۔ تم کارگو کے جہاز میں بھاگو گے، تمہیں اس وطن کی مٹی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ آج ایسا ہی ہوا۔ کہاں ہیں وہ جو مکے لہرا لہرا کر لال مسجد پر ظلم کی بات بلند کیا کرتا تھا؟ جی آ نہیں سکتا، سامنا نہیں کر سکتا۔ اہل مدارس پر ظلم اس وقت بھی تھا، پہلی کلاس دار ارقم کے اندر لگی تھی، ہیں جی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ صحابہ آ کر دین سیکھتے تھے، وہاں سے ہجرت ہوئی تو اس مدرسے کو مسجد کے اندر شفٹ کر دیا گیا، جسے مسجد نبوی کا وہ صفا کا چبوترا کہتے ہیں۔ پھر اس سے صحابہ دین لے کر چلے۔ میری زندگی میں باعث فخر یہ بات ہے، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں، اور میں نہیں، بہت سے ہزاروں لاکھوں افراد جو اپنے دین کی اس نسبت پر سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں، وہ سلسلہ الذہب ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کڑی کے ساتھ ملا ہوا ہوں کہ جو سینہ بسینہ چلتی۔ میرے پاس جو حدیث کا علم اور حدیث کی مبارک باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہیں، آقا کی زبان سے صحابہ نے سنی، صحابہ سے تابعین نے سنی، تابعین نے تبع تابعین سے سنی، آگے سے وہ چلتی 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 مجھ تک سینہ بسینہ پہنچی ہے۔ میں اس سلسلے پر فخر محسوس کرتا ہوں، اور دنیا کی ہر نعمت اس پر قربان کرنے کے لیے اور پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دینے کے لیے تیار۔ یہ نسبت ایسی ہے، اور اس نسبت کے حوالے سے کوئی شخص بات کرے گا، وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، اس نسبت پر کوئی بات کرے گا تو پھر اس نسبت پر وہ ہر طرح کی منہ کی کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ چوکوں اور چوراہوں پر بات ہوگی، پھر اس کو ہم کسی جگہ پر نہیں چھوڑیں۔ تمہیں عزت دی ہے، تمہیں عزت راس نہیں آتی، تم عزت کے قابل نہیں ہو۔ تمہیں جب موقع ملتا ہے تم کسی نہ کسی اپنا اندر کا گن تم مدارس کے طلباء پر، علماء پر، داڑھی پر، پگڑی پر نکال دیتے ہو۔ تمہارے انشاءاللہ دن تھوڑے، اللہ رب العزت تمہیں ایسا رسوا کریں گے، تم پہلے سے
ہر جماعت کے لوٹے بن چکے ہو، انشاءاللہ تمہیں اب کوئی جماعت بھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہر بات کو داڑھی اور پگڑی کے ساتھ جوڑ دیا جائے، ہر بات کو مدارس کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور پھر یہ کہ جی ہمیں عزت دو۔ عزت تو العزت للہ ولرسول ہی ہے، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور پھر جو ان کے تابع اور ان کی سنتوں پر چلنے والے ہیں ان کے لیے۔ مسلمان تو عزت کرتا ہے الحب للہ والبغض للہ۔ مسلمان کی محبت کس کے لیے؟ بلند آواز سے۔ مسلمان کی نفرت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ۔ مسلمان عزت بھی دیتا ہے اللہ کے لیے، محبت بھی رکھتا ہے اللہ کے لیے، اور نفرت بھی رکھتا ہے اللہ کے۔ جو اللہ کا ہو کر رہے گا، اللہ کے رسول کا ہو کر رہے گا، فرما رہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں صحیح معنوں میں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر پوری استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔